السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک دعوت فکر ہے کہ اس وقت میں جو پوری دنیا میں ایک تنازع چلا ہے تبلیغ کے کام کرنے والوں میں، دو حصے نہیں ہوئے اس کے، دراصل کچھ لوگوں نے اپنے آپ کو بری کر لیا ہے ایک غلط راستے سے، ایک غلط فکر سے۔ کام کرنے والے کچھ پرانوں نے، جو علماء بھی تھے، مشائخ بھی تھے، وہ انہوں نے اپنے آپ کو الگ کر لیا ہے۔ کام کرنے والوں کے دو پارٹ نہیں ہوئے، بلکہ لوگ جن کو وہ راہ حق نہیں لگی تو علماء کی رہبری میں انہوں نے اپنا راستہ الگ کر لیا ہے، چل رہے ہیں اپنے راستے پر۔ تو اس میں جو حالات چل رہے ہیں، اس میں یہ جھگڑا تنظیمی ہے، انتظامی ہے، یا کچھ آپسی امور کا اختلاف ہے، یہ تھوڑا پہلو ہے۔ اصل یہ مسئلہ دینی ہے، دینی گمراہی کا مسئلہ ہے اور دین کے شعبوں پر حملے کا مسئلہ ہے۔ اس کو اگر آپ سمجھو گے تو سمجھ میں آئے گا کہ ہمیں آگے کیا کرنا ہے۔ ایک بات طے ہے، اس کو سمجھیں کہ دین پر جب بھی آنچ آئی ہے تو علماء ہی کیا طبقہ وہ رہا ہے جس نے دین کے بارے میں بے لاگ لپیٹ لا یخافون فی اللہ لومۃ لائم کے صفت کا ثبوت دیتے ہوئے انہوں نے ہمیشہ اس پر اپنی زبانیں بھی کھولی، اپنے قلم بھی اٹھائے، اپنے قدم بھی اٹھائے، اور جو کچھ ہو سکا وہ کیا ہے۔ اور یہ ضروری بھی ہے کہ دین اپنی اصل صورت میں، خالص دین جو اللہ کے نبی لے کر آئے تھے، وہ اصل صورت میں محفوظ رہے۔ یہ کام صرف اور صرف اللہ پاک نے علماء سے لیا ہے۔ تبلیغ سے لوگوں میں طلب اور جذبے بیدار ہوئے، لیکن دین و شریعت کے احکام اور اس کے مسائل کا پتہ، علم دین کا پتہ علماء سے ہی چلا ہے۔ تو اس وقت میں لمحہ فکریہ یہ ہے کہ ہم غور کریں کہ آئیے تبلیغ جماعت کا مسئلہ انتظامی اختلافات کا ہے یا کوئی دینی مسئلہ بھی ہے جس میں علماء کی بھی کچھ ذمہ داری ہے، اس کو سمجھنا ہے۔ تو میں ایک ایسی تاریخی ایک دو باتوں کی طرف متوجہ آپ حضرات کو کروں گا، علماء کے طبقے کو، کہ وہ علماء کا طبقہ جو ہے وہ اس پر غور کرے کہ اسپین میں ایک دور ایسا گزرا کہ وہاں کے علم اور عمل کا معیار بہت بلند تھا۔ علمی اعتبار سے تو حال یہ تھا کہ لائبریریوں سے، اسلامی لائبریریوں سے دینی کتب کو نکال کر دریا دجلہ میں بہایا گیا تو برج بن گیا، پل بن گیا کتابوں کا، اور ایک برس تک سیاہی بن کر کے دریا دجلہ کا پانی بہتا رہا۔ اتنا لکھا گیا تھا کہ لوگ اس میں ڈوبو کر لکھا کرتے تھے۔ اور قاری تیئی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک سال تک پورے شہر کے لوگ حمام خانوں میں، جیسے شہر بمبے میں پرانا ایک رواج تھا کہ جہاں بال کٹائے جاتے حجام خانے، باربر شاپس میں غسل خانے ہوتے تھے، ایسے اس زمانے میں اس علاقے کا دستور تھا، حمام خانے شہر میں ہوتے جس میں جا کر لوگ نہاتے تھے۔ تو وہاں ایک برس تک پورے شہر کے لوگ ان کتابوں کو جلا کر کے اور غسل کیا ہے۔ اتنی کتابیں، اتنی علمی اعتبار سے خزانہ جمع تھا۔ عمل کا اتنا پختہ حال تھا کہ اہل اسپین کے عمل پر فتویٰ تھا کہ اگر یہ عمل کرتے ہیں تو یہ جواز ہی کا پہلو، اس میں جائز ہی ناجائز، جیسے اہل مدینہ کے عمل پر فتویٰ تھا ایسے اہل اسپین کے عمل پر فتویٰ تھا۔ یہ بات علماء کے سامنے کھلی ہوئی ہے، انہوں نے اس کو پڑھا ہے۔ رشیا کے حالات، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جیسے وقت کے بڑے محدث کی درس گاہ، اور اتنی بڑی جس کے بارے میں سنا کہ 5000 طلباء کا بیک وقت وضو کرنے کا انتظام، ایسا حوض، ایسا انتظام، اور دینی تعلیم کا کیا معاملہ، کیا ماحول تھا۔ لیکن بعد میں جب حالات بدلے تو اس کے پیچھے کی بات یہ ملے گی کہ علماء کے اور عوام کے رشتے کو توڑا گیا۔ کیا سازش ہوئی اس کی تاریخ آپ پڑھیں، لیکن موجودہ دور میں چند باتیں میں آپ علماء حضرات کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، جس کو بچوں کا وہ کھیل جو اخباروں میں آتا ہے نقطے لگانا کہتے ہیں، نقطے، اس کو لکیروں سے جوڑو تو کوئی نہ کوئی چیز کی شکل بن جاتی ہے، کہ گدھا ہے، کہ گھوڑا ہے، کتا ہے یا بلی ہے، اس کی نقطوں کے جوڑنے سے شکل بن کر سامنے آتی ہے۔ ایسے کچھ نقاط میں ڈاٹ لگواؤں گا، اس کو آپ جوڑیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ مسئلے کی حقیقت کیا ہے اور اس میں آپ کی ذمہ داری کیا ہے۔ سب سے پہلی بات ہمیں نظام الدین میں برملا لوگوں کے سامنے بیٹھ کر کہی گئی کہ تنخواہ دار مدرسین کی مکتبوں میں کیا ضرورت ہے، یہ صحیح راستہ نہیں ہے درس و تدریس کا۔ چنانچہ ہمارے جماعت کے وہ ساتھی فارغ اوقات میں تبلیغ کے کام سے، کاروبار سے فارغ ہوں تو بچوں کو پڑھا لیا کریں۔
کیا پہلو تھا اس میں، اس کو آپ سمجھیں کہ اس بہانے ایک امت میں مزاج بنایا گیا، خود نہیں بنا، کہ مکاتب کے نام سے، امامت کے نام سے علاقوں میں علماء کو، حفاظ کو رکھا جائے۔ یہ دین کے لیے فارغ عملہ تھا جو بچوں کو دین پڑھاتا بھی تھا اور بڑوں کے ساتھ بھی ربض رکھ کے ان کی دینی رہبری کرتا تھا۔ تو اللہ نے ایک لطیف انتظام یہ کیا کہ علماء کو اس کا حاجت مند بنا دیا، اور لوگوں کو اس کی ذہن بن گیا کہ علماء چاہیے، بھئی اس کام میں تو علماء حفاظ ہی چاہیے، دین کے مقتدی ہی کا یہ کام ہے۔ تو یہ سمجھ میں آیا کہ صاحب اس کی کیا ضرورت ہے، ہم تبلیغ کے فارغ لوگ جن کے قرآن کے تصحیح کا کیا عالم ہے، وہ تو آپ جب حلقوں میں بیٹھیں تو پرانوں کے قرآن کے احوال آپ کے سامنے آئیں گے، تو کیا چلے گا امت میں۔ وہ پہلو ایک تو شروع میں یہ بات کہی گئی۔ اس کے بعد دوسری بات یہ کہی گئی کہ مدرسے میں بیٹھ کر پڑھانے کو اگر صحابہ کا طریقہ سمجھو گے تو صحابہ کے طریقوں سے دور چلے جاؤ گے۔ یہ طریق جو کام ہم نے مروجہ تبلیغی جماعت کے چلے چار مہینے گشتوں کا جو کام ہے، اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حضرت نے فرمایا کہ یہ کام جو ہے یہ صحابہ کا طریقہ ہے۔ تو جس طرح مسواک کا اجر ٹوتھ پیسٹ اور دودھ برش سے حاصل نہیں ہو سکتا، اس طرح کسی دوسرے طریق سے دعوت کی محنت کا اجر نہیں مل سکتا ہے۔ دانت صاف ہو جائیں گے، دین سیکھ لیں گے لوگ، لیکن اجر تو صرف اس مروجہ تبلیغی جماعت ہی میں ہے، اور اسی کا عقیدہ رکھنا چاہیے کہ یہی صحابہ کا طریق ہے۔ یہ بات کہی۔ پھر اس کے بعد یہ کہا گیا کہ تنخواہ لے کر کے پڑھانا صرف غیر مناسب، ناجائز وغیرہ نہیں ہے، بلکہ اتنا بڑا حرام ہے کہ جسم فروش عورت جو روزانہ اپنے جسم کو بیچ کر پیسہ کماتی ہے، وہ کمانے والی جنت میں جائے گی۔ علماء جو تنخواہ لے کر کے دین پڑھاتے ہیں وہ لرزہ ترسا دروازے پہ کھڑے ہوں گے، ابھی ان کی مغفرت نہیں ہوگی، کیونکہ انہوں نے رنڈیوں سے زیادہ بدترین کمائی کھائی ہے۔ تو یہ بات ذہنوں میں بٹھائی گئی کہ علماء کو تنخواہ لے کر پڑھانا خود ان کا ناجائز فعل ہے۔ عوام سن رہی ہے اور خوش ہو رہی ہے کہ واہ 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 کیا بات ہے۔ آج تک مولویوں کی سمجھ میں نہیں آیا وہ باتیں ہمارے حضرت نے ارشاد فرمائی۔ ایک بات یہ کہی گئی برملا پورے مجمع میں کہ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ کہ اپنے آپ کو ہلاک کرنا کا انفقوا فی سبیل اللہ کا مصداق صرف اور صرف حضرت کے کہنے کے الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا